اذان شروع کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کے ذریعے امت کو نماز کے لیے بلانے کا ایک اذان کے کلمات اللہ نے سکھلائے۔ اذان سننا یہ بھی واجب ہے، اذان کا جواب دینا یہ بھی واجب ہے۔ ہم اذان سنتے نہیں ہیں، اذان ہو تو انسان خاموشی اختیار کرے، خاموش ہو کر اذان سنے، اذان ہو تو اذان کے ساتھ اذان کا جواب دے۔ اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو ہم نے بھی یہی کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہتا ہے تو ہم نے بھی یہی کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان چاروں کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، چاروں مرتبہ یہی جواب دینا ہے۔ باقی وہی اذان ہے، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور آخر میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اللہ ایک درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، دعائے وسیلہ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہے، یہ انسان خود یاد کرے، بچوں کو یاد کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا پڑھتا ہے میرے لیے سفارش کرتا ہے کہ مقام محمود اللہ میرے نبی کو عطا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفارش کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ حلت لہو شفاعتی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی سفارش کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے، میں کل قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں نہ اذان کا جواب دیتے ہیں نہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھی جائے، مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں۔ اذان کا جواب دینا، دعا پڑھنا یہ سب کے لیے حکم ہے، اور کتنا بڑا اجر۔ اور جن کو تلفظ درست ہے اذان دے سکتے ہیں وہ کوشش کر کے کبھی کبھار اذان دیا کریں، کوشش کریں تو ہر جہاں موقع ملے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان دینے میں کتنا اجر ہے تو لوگ آپس میں لڑیں، قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ جس طرح ہم کسی کام میں سب جمع ہو جائیں، ایک کہتا ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں، بھائی ہم سب اکٹھے آئے تو پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ چلو قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہی آگے۔ تو فرمایا اذان کے لیے سارے اس طرح جمع ہوں کہ ہر ایک کہے میں دوں گا، تو مجبوراً قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، اذان دینے والی کی جہاں تک آواز جاتی ہے، کل قیامت والے دن انسان، جنات، شجر، حجر، پرند، چرند، تمام چیزیں اس کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ جہاں تک مدہ صوت کا مطلب ہے کہ ایسی آواز کہ بندہ کہے یار آواز آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ جس طرح انسان کوئی دور سے پکار رہا ہوتا ہے تو بہت دور جو بندہ ہو تو اس کو آواز تو آتی ہے کہ یار وہ آواز دے رہا ہے، کیا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اتنے دور تک جو اذان کی آواز جاتی ہے، جہاں سننے والے کو آواز آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی، وہاں تک کی تمام چیزیں مؤذن کے لیے کل قیامت والے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ یہ مومن تھا، کافر نہیں تھا، تیرا نام بلند کر رہا تھا۔ ہر چیز گواہی دے گی۔ تو یہ اذان ہے، اذان کا جواب ہے۔ اقامت کہی جاتی ہے، انسان اقامت کا جواب ہے، اقامت اور اذان کا باقی وہی جواب ہے۔ لیکن جب وہ انسان کے تکبیر کہنے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ تو اس کا جواب دیا جائے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں شروع کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوگا، احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو فرمایا اس کو فجر کی اذان میں کہا کرو۔ تو 2 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، اس کا جواب ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ فجر کی اذان اگر کوئی سن رہا ہے جواب دیتا ہے تو ساتھ اس کا جواب یاد رکھے صدقت و بررت و بالحق نطقت۔
آج ہمارے بچوں کو نہ اذان آتی ہے، نہ اذان کا جواب آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، تو انسان کوشش کرے، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی۔ دنیا کے لیے ہم نے وقت نکالا، آخرت کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ نکال لیں۔ نمازوں کے علاوہ دین سیکھنے کے لیے جنہوں نے سیکھا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جنہوں نے نہیں سیکھا تو وہ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خود بھی آدھا گھنٹہ دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی آدھا گھنٹہ دین سکھائیں۔ آدھا گھنٹہ روزانہ، اگر قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو تلاوت کریں، اس کا ترجمہ تفسیر روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیا کریں۔ کوئی حدیث کی کتاب انسان روزانہ ایک دو احادیث پڑھ لیتا ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اگر اولاد سیکھ لے گی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور کل بڑے ہو کر ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہیں بنے گی۔ جب اولاد خلاف ادب معاملہ کرتی ہے، گالی گلوچ نکالتی ہے، یا اس کو دین نہیں آتا، تو لوگ اگلے کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی، ماں باپ نے سکھایا ہوتا۔ بچپن میں جو بچے نے یاد کر لیا وہ پوری عمر نہیں بھولتا، بڑے ہو کر یاد کرنے سے انسان بھول جاتا ہے، بچپن میں جو یاد ہوتا ہے وہ نہیں بھولتا۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کی کتنی تعلیم دی۔ تو کوشش کریں انسان اولاد کو ناظرہ قاری سے پڑھایا جائے تاکہ وہ تلفظ کے ساتھ پڑھے، نماز اس کی مکمل سنی جائے، نماز کا طریقہ سکھلایا جائے، مسجد میں آنے جانے کا طریقہ سکھلایا جائے، وضو کے فرائض، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر پڑھے لکھے فون کرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ مولوی صاحب یہ کام کیا ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ ایک کا فون آیا، مولوی صاحب غسل کیا تھا، ابھی کپڑے تبدیل کیے ہیں، وضو ٹوٹ گیا۔ اور خدا کے بندے، کپڑے تبدیل کرنے سے کہاں وضو ٹوٹتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی بی ہے، ایم اے کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے، اور دین کا اتنا بھی نہیں پتا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اور نماز جنازہ تو اکثر کو آتی نہیں ہے، دعائے قنوت اکثر کو نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے، تو اس کمی کو دور کیا جائے۔ جن کو آتا ہے، جن کی اولاد کو آتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جن کو نہیں آتا تو وہ فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ روزانہ دین سیکھیں، خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، تو وہ 6 مہینے بعد مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور اپنی عمل پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ ہمیں کتنا دین آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔